بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسلام سلیری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، سابق چیف جسٹس آف پاکستان، کل وہ ترکی براہ راستہ استنبول سے وہ لندن چلے گئے ہیں، اور اس سے ایک دن قبل میاں نواز شریف صاحب دبئی براہ راستہ لندن امریکہ چلے گئے ہیں اپنے نجی دورے پہ۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے پاکستانی قوم کے لیے، ایک میسیج ہے، اور ایسا سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی کہ ایک بات ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں، دیکھو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ کہ یہ لوگ جو ہیں جن کی عیاشیاں ہماری سوچ سے بھی کئی ہزار گنا اوپر ہے، ان کا رہن سہن، ان کا کردار، کہ فائز عیسیٰ نے کہ اپنی کہ جو ان کی مدت ملازمت تھی ایز اے چیف جسٹس، کیا صرف اور صرف حکومت کے رستے سے کاندھے چننے میں لگائے، ان کو کہ ایک بہتر فیلڈ دی گئی، ان کو بہتر رستے پہ گامزن کیا گیا، چاہے وہ رستہ کوئی بھی تھا۔ اس پہ کہ بات کرنے کی ضرورت بھی ہے، نہیں بھی ضرورت، بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ اگر کسی کا دماغ نہیں ہے وہ اس کی ہم بات نہیں کر سکتے کہ کس طرح گنونے کھیل کھیلے گئے، کس طرح آئین قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، کس طرح بغیرتی بے شرمی کا مظاہرہ کیا گیا۔ صرف ایک بات کہوں گا کہ پی ٹی آئی ہے اور تھی اور رہے گی، اور قاضی فائز عیسیٰ تھا، اب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا پاکستان کی تاریخ میں ایک کہ نالائق، نااہل، اور کہ آپ بزدل اور منافق اور اس طرح جتنے بھی غیر اخلاقی الفاظ ہیں، اگر کوئی اس کو یاد کرے گا تو ایسے ہی غیر اخلاقی الفاظ میں یاد کرے گا۔ انہوں نے اپنے کہ مدت ملازمت کے اندر کہ صرف اور صرف قانون کو کہ ایک مذاق بنانے کے سوا، یا پھر ایک گروہ کو، ایک ٹولے کو جو نااہل ٹولہ تھا، جس کو عوام ریجیکٹڈ کر چکی تھی، اس کو صرف پروموٹ کرنے میں، ان کو ان کا سہولت کار بننے میں، اس کے سوا انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور اگر نواز شریف کی بات کریں تو دبئی میں کل وہ کہ شاپنگ کرتے نظر آ رہے تھے، وہ دبئی کے اندر شاپنگ کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کو کھانے پینے کا، شاپنگ کرنے کا، یا خوش رنگ خوش لباس پہننے کا بہت شوق ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہ 70 سال کی عمر میں بھی وہ ایک بچوں والے کلر پہنتے ہیں، کہ نیلا، پیلا، ہرا، کالا، گلابی، مطلب کہ اس طرح ان کی ایک ذاتی چوائس ہے۔ ان کا ایک جو کپڑا ہے، ان کی ایک شرٹ، ان کی ایک پینٹ، ان کا ایک مفرل اتنا قیمتی ہے کہ شاید ہمارے پورے سال کی تنخواہ بھی اتنی نہ بنتی ہو، ہماری پورے سال کی اتنی کمائی نہ بنتی ہو جتنا پورے سال کا ان کا کہ ان کا ایک جو سوٹ اتنے کا آتا ہے۔ تو اس کے بعد کہ جو ان کا ایک دفعہ کا کہ کہا جاتا ہے کہ لاہور، اسلام آباد سے کراچی ایک کہ نہاری لینے کے لیے ایئرپورٹ کہ پہ جہاز اڑائے جاتے تھے ایئرپورٹ سے اسلام آباد سے کراچی نہاری لانے کے لیے۔ اس کے بعد جب یہ نواز شریف صاحب جب نااہل ہوئے، اس دور میں کہ لاہور سے ہیلی کاپٹر اڑائے جاتے تھے جو مری ناشتہ لے کے جاتے تھے، کہ جو لاہور کا ایک مخصوص ناشتہ ہے، کہ پائے وغیرہ، کہ اس طرح جو چیزیں ہیں، نہاری وغیرہ، بونگ وغیرہ، تو وہ کہ لاہور سے مری لے کر جاتے تھے۔ یہ ان کا کہ طرز زندگی ہے، اور اس طرح کی وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہاں جب وہ آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، حکومت کے بعد وہ اپنے آبائی علاقے میں، اپنے آبائی ملک میں لندن میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں تو صرف آتے ہیں موج مستی کرنے کے لیے، گل شلے اڑانے کے لیے، حکومت کے چسکے لینے کے لیے، راج کمانے کے لیے۔
تو میں ان غلام ذہنوں پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ وہ نعرے لگاتے ہیں قدم بڑھاؤ میاں صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر میاں صاحب آپ کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوئے۔ اگر ہم دوسرے چیف جسٹس صاحب کی بات کریں تو انہوں نے بھی یعنی کہ صرف ایک دن کے بعد اپنے یعنی کہ آبائی وطن میں چلے گئے ہیں، یعنی کہ لندن کے اندر۔ ان کی زمینیں وہاں پہ، جائیدادیں وہاں پہ، رہائشیں وہاں پہ، آل اولاد وہاں پہ، بچوں کے معاملات وہاں پہ، یعنی کہ ایون کہ شادیاں تک وہاں پہ، صرف یہاں پہ نوکریاں کر رہے ہیں۔ اور جب ملازمت میں ہوتے ہیں، جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو عام عوام کو، بولی عوام کو یعنی کہ درس دیتے ہیں حب الوطنی کا۔ جب کوئی ان کے آگے کو بولتا ہے، جو ان کے آگے زبان کھولتا ہے یا کوئی ان کے کرتوت سامنے لے کر آتا ہے تو اس کو اوپر تشدد کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، طرح طرح کے مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ کیوں کہ وہ ان کے آگے بولا ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ یہ غدار وطن ہے، حب وطن نہیں ہے، ہم حب وطن ہے۔ تو یہ ان کی حب وطنی ہے، اور یہ غلام ذہنیت کے جو لوگ ہیں، پتواری لوگ ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ یعنی کہ کب، کس وقت اور یعنی کہاں تھے، اور کب اور کس وقت یہ کہاں پہ ہے۔ کہ جب ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو یہ پاکستان میں ہوتے ہیں، جب اقتدار ختم ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں۔ اور ان کی جو جمہوریت کی چیمپئن بنے ہوئے ہیں، ان کی جماعتیں دیکھ لیں، پیپلز پارٹی دیکھ لیں، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، نصرت بھٹو صاحب، پھر ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو، پھر داری، پھر اب بلاول، یعنی کہ نسل میں سے ہی لوگ آ رہے ہیں۔ کیا پوری پیپلز پارٹی میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کو لیڈ کر سکے؟ نو، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم یعنی کہ مسلم لیگ نون کی بات کریں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، اس کے بعد حمزہ شہباز شریف، اور اس کے بعد اور دیگر لوگ پتہ نہیں کون آئے گا۔ اگر ہم عہدوں کی بات کریں تو وہ بھی ان کے اپنے گھر کے اندر ہی ہیں۔ اس طرح اگر ہم یعنی کہ جو دوسرے پٹھانوں کے اندر جو ہے نیشنل پارٹی والے ہیں، بچہ خان صاحب، اسفند یار ولی صاحب، امن ولی صاحب، یعنی ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں۔ خاندانوں سے باہر فضل الرحمان صاحب، مفتی محمود صاحب، فضل الرحمان صاحب، اس کے بعد اسد صاحب، اس طرح یعنی کہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ پارٹی کے اوپر یعنی قابض ہیں۔ یہ ایک موروثی سیاست ہے پاکستان کے اندر، جس کو یعنی ایک دیوانے کا خواب سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں گے یہ موروثی سیاست پاکستان سے ختم ہو جائے تو یہ دیوانے کا خواب ہوگا۔ تو یہ صرف عوام کے لیے یعنی کہ یہ ساری چیزیں کہ ان عوام کو ان کے جو مکروہ چہرے ہیں وہ پہچان جانا چاہیے، ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کا ایک ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا یا بنا دیا گیا کہ نعرہ لگاتا ہے، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، پھر کرپشن کرنے کو یعنی کہ گبن کرنے کو کوئی برائی سمجھ نہیں جاتی۔ کوئی گل نہیں یار، کھادا تو پھر کی ہے، لاندا بھی تو ہے نا یار، کیوں کھاتا وہ؟ عوام کا پیسہ، قوم کا پیسہ امانت ہے، وہ کیوں کھا رہا ہے؟ امانت میں خیانت کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ اگر ہم عدلیہ کی بات کریں، ہمارا پاکستان حج کرنے والوں میں، عمرہ کرنے والوں میں تو نمبر 1 ہے، مگر جو انصاف کے معاملے جو ہماری عدالتیں ہیں وہ تقریباً 176ویں نمبر یعنی کہ 176ویں نمبر کے اوپر ہیں۔ تو یہ ہماری عدالتی نظام کا یعنی کہ یہ برا حال بن چکا ہے۔ اب جو 26ویں آئین ترمیم لے کر آئے ہیں تو کچھ لوگ بغلیں تو بجا رہے ہیں، مگر کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے۔ اگر اب چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب بنے ہیں تو وہ ایک بے نام جسٹس ہیں، سب یعنی کہ فوجداری، کوئی کرمنل کیس نہیں سن سکتے ہیں، کوئی آئینی کیس نہیں سن سکتے، کہ خود نوٹس نہیں لے سکتے، کسی ادارے میں کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتے، مکمل آزاد کر دیا گیا۔ جو یہاں پہ مینڈیٹ چوری کر کے الیکشن پولنگ کے اوپر دھونس دھانسلی کر کے اپنے گندوں کے ذریعے ووٹ کروا کے اندر میٹرک پاس لوگ جو ایم این اے بنیں گے وہ ان کے اوپر جا کے بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ ہمارے عدلیہ کا نظام ہے جو بالکل یعنی کہ ختم کر دیا گیا، اور جو جس کے اوپر یعنی کہ ایک
چور ڈاکو لٹیرے یعنی کہ اب ہماری عدالتوں کے اندر فیصلے ہوں گے، اب ہماری عدالتوں کے اندر فیصلے ہوں گے، اب ان ایم پی ایز کے ان ایم این ایس جو ہیں یعنی کہ جو ایم این ایس ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں ان کے ڈیروں کے اوپر فیصلے ہوں گے کہ اگر یعنی کہ جو 3 4 5 لوگ جن کے کنٹرول میں جو کمیٹی کے اندر شامل ہوں گے جو لوگ ٹھیک ہے، تو اب وہ عدالتوں ان کے کنٹرول میں ہوگی، تو پھر لوگ اپنے فیصلے لے کے ان کے ڈیرے کے اوپر آیا کریں گے، پھر یہاں سے فیصلے ہو کے وہاں پہ جانے کا جیسا سنایا کریں گے۔ یہ ہماری عدالتوں کا حیثیت رہے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ساتھ چینل کا بھی لازمی خیال رکھیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔